انڈین سپریم کورٹ کے ایک تازہ بیان نے کھلبلی مچا دی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے ایک دوسرے بینچ کے جنوری کے اس متنازع فیصلے پر تنقید کی ہے جس میں سماجی کارکنان عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت نہیں دی گئی تھی۔ 2020 کے دلی فسادات کے اہم ملزم عمر خالد اور شرجیل امام بغیر ٹرائل کے 5 سال سے جیل میں ہیں۔ دہشت گردی کے قانون کے تحت ایک مختلف کیس کی سماعت کرتے ہوئے بینچ نے 5 سال سے ٹرائل کے بغیر جیل میں رکھے ایک اور ملزم کی ضمانت منظور کی اور کہا کہ شدت پسندی سے متعلق قانون UAPA میں بھی اصل اصول ضمانت ہے، جیل نہیں۔ عمر خالد کے کیس پر انڈیا بلکہ پوری دنیا میں بار بار سوال اٹھے۔ اس کیس میں ایسی کیا مشکلات ہیں کہ تمام قانونی دلائل اور انٹرنیشنل پریشر کے باوجود 2 اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں؟ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو کی ایک مسجد میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا خیال ہے کہ فائرنگ 2 نوعمر حملہ آوروں نے کی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کے 400 کیسز اور 100 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ خدشہ ہے کہ وائرس دیگر افریقی ممالک میں بھی پھیل سکتا ہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے خود یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا انسداد دہشت گردی کے لیے بنے سخت قانون UAPA کے تحت کسی شخص کو برسوں تک مقدمے کے بغیر جیل میں رکھنا درست ہے؟ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ میں ہوا کیا۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے یہ دونوں ریسرچ اسکالر دلی میں فسادات برپا کرنے کی سازش کرنے کے الزام میں 5 سال سے زیادہ عرصے سے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت جیل میں ہے۔ جنوری کے فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ دونوں اسٹوڈنٹ لیڈر آئندہ 1 برس تک ضمانت کی درخواست نہیں دے سکیں گے۔ ان دونوں اسٹوڈنٹ رہنماؤں کی ضمانتیں مختلف عدالتوں سے یہ کہہ کر مسترد کی جاتی رہی ہیں کہ یہ دونوں فسادات کی سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ جسٹس BV ناگرتنا اور اجل بھویان پر مشتمل 2 ججوں کی بینچ منڈے کو ایک دیگر قیدی کی ضمانت کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ دونوں ججوں نے اس فیصلے میں یہ مشاہدہ درج کیا کہ کسی قیدی کو اس بنیاد پر غیر معینہ مدت کے لیے قید میں نہیں رکھا جا سکتا کہ اس کے خلاف انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین کے تحت الزامات عائد کیے گئے ہیں اور ریاست نہیں چاہتی کہ اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ جسٹس اجل بھویان نے کہا کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ مقدمے کی سماعت پوری ہونے میں ایک طویل عرصہ لگے گا اور ملزم خاصا وقت جیل میں گزار چکا ہو تو اس صورت میں عدالتیں ملزم کو ضمانت دیں گی۔ سخت قوانین کی پابندیاں عدالتوں کے ضمانت دینے کے عمل میں حائل نہیں ہو سکتی۔ 2 ججوں کی بینچ نے جنوری میں خالد عمر اور شرجیل امام کی ضمانت مسترد کیے جانے کے فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کی نظیر دی اور کہا کہ ضمانت ہی رول ہے اور جیل استثناء ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے بنیادی حقوق سے نکلا ہوا ایک آئینی اصول ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمر خالد اور شرجیل امام کون ہیں اور ان پر کس طرح کے الزامات ہیں۔ عمر خالد نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے PhD کی ہے۔ انہوں نے شہریت کی ترمیم سے متعلق قانون NRC کے خلاف ملک گیر احتجاج کی قیادت کی۔ شرجیل امام IIT بامبے اور JNU جیسے بڑے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان سماجی کارکن ہیں۔ دونوں پر 2020 میں دلی میں ہونے والے فسادات کی منظم سازش کرنے کے الزام میں UAPA کے تحت قانون لاگو ہوا اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ دونوں ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ ان فسادات میں تقریباً 53 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں بیشتر مسلمان تھے۔ فسادات کے بعد جن کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے بیشتر کو ضمانت ملی لیکن عمر خالد اور شرجیل امام کو نہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور بعض امریکی قانون سازوں نے اس مقدمے کو وزیر اعظم مودی کے دور حکومت میں آزادی اظہار کے خلاف کریک ڈاؤن کا حصہ قرار دیا۔ انڈین حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ پچھلے سال 8 امریکی قانون سازوں نے امریکہ میں انڈیا کے سفیر کو خط لکھ کر کہا تھا کہ عمر خالد کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے۔ متعدد انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ کہہ چکی ہیں کہ عمر خالد کے کیس میں پروسیس
از دا پنشمنٹ. ناقدین کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین کو اختلاف رائے دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. انڈین حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی رہی ہے. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے وکیل شادان فراست. شادان، عمر خالد اور شرجیل امام کو گرفتاری کے 5 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی ضمانت نہ ملنے کے فیصلے پر خود سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا ہے. ان دونوں مقدمات میں ضمانت نہ دینا اتنا مسئلہ کیوں بن گیا ہے؟ ہاں جی، یہ مسئلہ اس لیے بن گیا ہے کیونکہ اگر آپ ان کے اگینسٹ جو ایلیگیشنز ہیں وہ دیکھیں تو وہ ایک نارمل ایک طرح سے پروٹیسٹ کے ایلیگیشنز ہیں جو نارملی انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے الاؤڈ ہیں، لیکن انہی کو بڑھا چڑھا کر کے ایک ٹیرر کا لہجہ دے دیا گیا ہے اور ٹیرر لا میں ان کو پروزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں کوئی ایکچوئل ٹیرر انسیڈنٹ ہوا ہو، کہیں پہ کچھ بام بلاسٹ ہوا ہو، کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو جس سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تو ایک طرح سے اگر دیکھیں تو اس پہ اتنی جدوجہد اس لیے چل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جنتا میں اسے دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے یہ پولیٹیکل پرزنرز کے طور پہ انہیں، کہ سرکار جو ہے وہ ان سے اگری نہیں کر رہی تھی، جو حکومت ہے وہ ان سے اگری نہیں کر رہی تھی، اس لیے انہیں ٹیرر لاز کے انترگت انہیں بند کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہے اور ابھی ٹرائل شروع بھی نہیں ہوا ہے اور 5 سال ہو گئے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں سپریم کورٹ کی ایک دوسری بینچ نے اس ججمنٹ پہ اسٹرانگ کامنٹ لیتے ہوئے اور اس پہ ایک ویو لیا کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ ایک لارجر بینچ، ایک 3 ججز کی بینچ تھی جس کو صحیح سے اس نے فالو نہیں کیا عمر خالد کو بیل ڈینائی کرتے وقت. جی اچھا، اس معاملے میں بہت سے لوگوں نے حکومت پر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پروسیس از دا پنشمنٹ. تو یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی درست ہے ایسا کہنا؟ جی ہاں، بہت سارے کیسز میں اگر جو سسٹم میں ٹرائل میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے اور کیس اگر پرائما فیسی جسے ہم انگریزی میں لیگل لینگویج میں کہتے ہیں اسٹرانگ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر آپ جیل میں رہیں گے ایز اے انڈر ٹرائل اونلی، تو آبویسلی آپ مان لیجیے آپ بعد میں اگر ایکوٹ بھی ہوں کسی وقت 10 سال بعد ایکوٹ ہوں، آپ نے 10 سال تو اپنی زندگی کے گزار دیے جیل کے اندر، تو پھر وہ آپ کو کون واپس دے گا؟ تو پروسیس از دا پنشمنٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ. اور انفیکٹ یہ جو کل کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس میں انہوں نے بہت سارا ڈیٹا بھی دیا ہے اس ججمنٹ میں کہ جو کنوکشن ریٹس ہیں یہ اسپیشل لا جو ٹیرر لا ہے اس کے اندر بہت ہلکے ہیں، بہت لائٹ ہیں، 1 سے 5% کیسز میں کنوکشن ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس لیول کے کنوکشن ہے تو 100 میں سے 95 لوگ تو یا 99 لوگ تو فری ہو جائیں گے، تو ان کو جیل میں رکھ کر کے کیا فائدہ ہے؟ اور ان کی زندگی کے بہت ہی خوبصورت سال آپ برباد کر رہے ہو انہیں جیل میں رکھ کے، جبکہ وہ فائنلی ایکوٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے پروسیس از دا پنشمنٹ ایک فیکٹ بھی ہے اور کل جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں وہ ریکگنائز بھی کیا گیا ہے. دلی سے شادان فراست، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. سین ڈیگو میں ایک مسجد پر حملہ ہوا جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے. مسجد کی انتظامیہ میں شامل امام طہا حسنی نے کہا کہ یہ مرکز عبادت کی جگہ ہے، میدان جنگ نہیں. اس حملے پر بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں. حملے سے پہلے پولیس کو ایک نوعمر لڑکے کے گھر سے بھاگنے کی رپورٹ ملی جو ممکنہ طور پر خودکشی کا رجحان رکھتا تھا. ابھی پولیس اس معاملے کی تفتیش ہی کر رہی تھی کہ فائرنگ کا واقعہ پیش آ گیا. سین ڈیگو کے پولیس چیف نے حملے کی تفصیلات بتائیں. مسجد جس جگہ واقع تھی اس بنیاد پر ہم اسے اس وقت تک نفرت پر مبنی جرم تصور کر رہے ہیں جب تک اس کے برعکس بات نکلے. اس وقت ہم FBI کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. مسجد پہنچنے پر پولیس کو 3 ایسے افراد ملے جو گولیاں لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے. پولیس کو مسجد کے قریب ہی مزید فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئیں اور عجائب وقوع پر پہنچنے پر وہاں 17 اور 18 سال کے 2 مشتبہ افراد کی لاشیں ملیں جو پولیس کے مطابق خود کو لگائے گئے زخموں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے. یہ مسجد جو اسلامک سینٹر فار سین ڈیگو کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے کیمپس میں الرشید اسکول واقع ہے. پیر کو واقعے کے وقت وہاں بچے بھی موجود تھے. مجھے ڈر لگ رہا تھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، میرے ہاتھ بھی، میرے سر میں تکلیف ہو رہی تھی. مجھے لگا میں پتھر کی طرح ہوں. اور پھر میں نے بہت بری چیزیں دیکھیں. لوگ زمین پر پڑے تھے، بہت بری چیزیں. ریاست کے گورنر نے اس حملے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ اس پر صدمے میں ہیں.
میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ خلیجی اتحادی ممالک کی درخواست پر ایران پر منگل کے روز کیے جانے والے ایک بڑے حملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ قابل قبول معاہدہ نہ ہوا تو امریکی فوج کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایلون مسک نے کہا ہے کہ وہ اوپن اے آئی اور اس کے CEO سیم آلٹمن کے خلاف اپنے مقدمے کے مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل کریں گے۔ عدالت کے مطابق مقدمہ بہت تاخیر سے دائر کیا گیا تھا۔ فیصلے کے بعد اوپن اے آئی کے شیئرز مارکیٹ میں فروخت کرنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے اور کمپنی کی مالکیت $1 کھرب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ چین کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث سیلاب آنے سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 6 افراد وہ ہیں جو ایک ٹرک میں سفر کر رہے تھے اور ٹرک سیلابی پانی میں بہنے والا دریا میں جا گرا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز کے دوران موسم مزید خراب رہنے کا خدشہ ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دنیا کے کئی ممالک کو جنگوں، قدرتی آفات اور کلائمیٹ چینج جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان حالات میں کئی ملکوں میں یہ پریشانی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں اس میں اور انہیں خود پیدا کرنے کی صلاحیت میں توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ممالک تیار نہیں ہیں وہ ان سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ تفصیل عمر آفریدی سے۔ نارڈک ممالک جاپان اور مغربی ایشیا ایمرجنسی پلاننگ کے سرخیل ہیں۔ عوام اشیاء خرد و نوش ذخیرہ کرتے ہیں اور حکام برے حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ فن لینڈ کی مثال لیجیے۔ یوکرین پر روس کے حملے سے قبل ہی فن لینڈ کے مختلف اداروں اور اسکولوں نے باہمی تعاون سے ایمرجنسی منصوبہ سازی کر لی تھی۔ یہی نہیں بلکہ آٹا، چینی، کھانے کا تیل وغیرہ کو خفیہ گوداموں اور زیر زمین خندقوں میں جہاں بجلی کے جنریٹر نصب ہوں ذخیرہ کرنا قانونی تقاضا ہے۔ کم عمری سے ہی بچوں کو حفاظتی تدابیر سکھائی اور عملی تربیت دی جاتی ہے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو انہیں ان باتوں کا پہلے سے علم ہو اور ضرورت پڑنے پر اپنی ذمہ داری نبھا سکیں۔ ایسا اگر محض سرکاری طور پر کیا جائے تو وہ مسلط کردہ لگتا ہے۔ مگر اس مثال کا اطلاق عدم استحکام کے شکار میانمار، غزہ، لبنان، سوڈان اور افغانستان جیسے خطوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں تو بین الاقوامی امداد اور تھوڑی بہت غذائی پیداوار کے باوجود بہت سے لوگ فاقہ زدہ یا خوراکی کمی کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں غذائی قلت کے شکار 300 ملین سے زیادہ افراد میں سے 2/3 مسلح تنازعات کی وجہ سے اس حال کو پہنچے ہیں۔ جنگیں جو نقل مکانی، مواصلات کی تباہی اور زرعی نظام کی بربادی کا سبب ہیں۔ غذائی خود کفالت اچھی ہے مگر بعض اوقات مسائل بھی پیدا کر دیتی ہے۔ مثلاً چین، کرغزستان اور ازبکستان میں خوراک کی کمی کا خدشہ کم ہے کیونکہ ان کا انحصار بین الاقوامی سپلائی پر نہیں ہے، مگر آب و ہوا میں تبدیلی، حشرات اور قدرتی آفات پوری کی پوری کھیتیاں اجاڑ سکتی ہیں، اور اگر جنگوں کی وجہ سے بندرگاہیں بند ہو جائیں تو انہیں بیج اور کھاد کے حصول میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ ماضی سے سبق سیکھے گئے ہیں جن کی بنیاد پر قدرتی آفات آنے کی صورت میں عوام اور کسانوں تک اربوں کی نقد یا غذائی امداد پہنچائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سپلائی چین کے ٹھیک طرح سے کام کرنے کو یقینی بنانا، ایسی بین الاقوامی امداد یقینی بنانا جو مقامی حالات سے مطابقت رکھتی ہو، کیونکہ آفت زدگان کو امداد مقامی رضاکار ہی پہنچاتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں انسانی امداد سے سوشل پروٹیکشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آپ حکومت کے اندر اہلیت پیدا کرنے کے ساتھ برادریوں کو بھی اہل بناتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوراک کا بندوبست کر سکیں، نہ کہ وہ بیرونی امداد پر انحصار کریں۔ میرا مطلب ہے کہ تمام ممالک مل کر کام کریں، کیونکہ ایک ملک میں غذائی عدم سلامتی دوسرے ملکوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ پہلے سے خبردار کرنے کے نظام جانیں بچانے اور خوراک کی فراہمی میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔ 60 سے زیادہ ممالک اس وقت موسم کی پیشن گوئی، آبزرویشن نیٹ ورکس اور علاقائی اشتراک عمل کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور AI کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ ایسے میں جبکہ عالمگیر دھچکے اور غیر یقینی بڑھ رہی ہے اور مواصلات کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، حکومتوں کو چاہیے کہ وہ خود انحصاری اور درآمدات میں توازن لائیں۔ بڑی مقدار میں خوراک پیدا کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے اگر آپ اسے ذخیرہ نہ کر پائیں یا آفت آنے کی صورت میں ضرورت مندوں تک نہ پہنچا سکیں۔
اور اب افریقہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایبولا کی ایک قسم جس نے اب تک DRC کانگو میں 130 سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ہے، پہلے کے مقابلے میں زیادہ مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ وائرس پڑوسی ملک یوگینڈا تک بھی پہنچ چکا ہے، جبکہ روانڈا اور جنوبی سوڈان نے اپنے سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات غضنفر حیدر سے۔ بنیا کے رہائشی اس صورتحال سے بخوبی واقف ہیں۔ ایبولا وائرس کی واپسی، ایک ایسا جان لیوا وائرس جو مشرقی کانگو کو ماضی میں بھی اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ یہ وائرس ایک بار پھر پھیل رہا ہے اور اب تک 130 لوگوں سے زائد کی جان جا چکی ہے۔ مقامی اسپتال جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ وبا کے پھیلاؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خطے کے سب سے بڑے شہر گوما میں ایبولا کا ایک کیس درج ہوا ہے، جو کہ تشویشناک بات ہے۔ اس سے پہلے وائرس پھیل جائے اس کو قابو میں کرنا اہم ہے۔ کسی بھی انسان کی طرح میں بھی ڈرا ہوا ہوں۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اور وہ وہاں لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کس کے ساتھ کھلتے ہیں، گھر آ کر وہ پورے خاندان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ DRC کا وہی خطہ ہے جو 2018 اور 20 کے درمیان ایبولا کی وبا سے بری طرح متاثر ہوا تھا، اور اس وقت تقریباً 2500 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اس دوران علاج کے خصوصی مراکز قائم کیے گئے تھے اور مریضوں کو پلاسٹک شیٹس کے پردوں کے پیچھے رکھا گیا تھا۔ ایبولا وائرس ہیومن کانٹیکٹ اور پھٹی ہوئی جلد کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ خون نکلتا ہے اور اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات دردناک موت واقع ہو جاتی ہے۔ کانگو جیسے غریب ملک میں جہاں لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات تک رسائی کم ہے، وہاں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ ابتدا میں مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ٹونا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ پہلا شخص اپریل میں بیمار ہوا تھا اور پھر مر گیا۔ اس کی میت قریب کے ایک ٹاؤن میں منتقل کر دی گئی۔ اس کی باڈی کو بڑی آبادی والے مائننگ علاقے میں لے جانے سے وائرس تیزی سے پھیلا۔ اس بار ایبولا وائرس کی جو قسم پھیل رہی ہے، اس کی ابھی تک کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ DRC کو ایک ایسی ہیلتھ ایمرجنسی کا سامنا ہے جس پر پوری دنیا کو تشویش ہے۔ اور اسی سٹوری کے ساتھ BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو YouTube اور Facebook پر آئیں، وہاں پلے لسٹ موجود ہیں، وہیں پر آپ اپنے کامنٹس ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔